جان لیتا اگر اس کے پیروں میں چل کر آنے کی طاقت نہ ہوتی تو بچے کے جیسے رینگ لیتا اور مسجد کی طرف آتا، بچے کے جیسے رینگ لیتا ہوتا۔ پابند بنیں گے نمازوں کے؟ بنیں گے کیا؟ بولو انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ ضرور نماز ہم پڑھیں گے۔ بولو اگر یہاں دنیا میں نماز پڑھیں گے تو میدان حشر میں بھی سجدہ نصیب ہوگا، مرنے کے بعد قبر میں بھی یہ نماز ساتھی بن کر کے آئے گی۔ اگر ہم یہاں نماز نہیں پڑھیں گے خالی جمعہ کو جمعہ، کب جمعہ کو جمعہ، جمعہ کے دن ایک پڑھ لیں گے، یہ اگر ہماری نیت رہے گی تو یاد رکھو ہم کامیاب نہیں گے۔ جیسا کہ میں نے سورہ قلم کے ایک آیت کریمہ پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں کیا فرمایا؟ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں فرماتا ہے یوم یکشف عن ساق، جس دن اللہ تبارک و تعالی اپنی پنڈلی سے کپڑے کو ہٹا دے گا اور لوگوں کو سجدے کی طرف بلایا جائے گا، لوگوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ جو لوگ دنیا میں نمازوں کے پابند تھے ان کو تو سجدہ نصیب ہوگا، مگر جو لوگ نمازوں کے پابند نہیں تھے وہ لوگوں کا حال یہ ہوگا فلا یستطیعون، سجدے کی طاقت نہیں رکھ سکتے، سجدہ کرنا بھی چاہیں گے مگر کمر نہیں جھکے گی۔ کیوں؟ دنیا میں نہیں کر رہا تھا، دنیا میں نمازیں نہیں پڑھ رہا تھا، سجدے نہیں کر رہا تھا، مؤذن روزانہ پکار رہا تھا حی علی الصلاۃ، لوگوں نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، لوگوں کامیابی کی طرف آؤ۔ کوئی نوجوان اپنے موبائل میں ویڈیو گیم کھیل رہا ہے اور کوئی ماں اپنے گھر میں بیٹھ کر کے سیریل دیکھ رہی ہے اور کوئی ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے غیبتیں کر رہا ہے اور کوئی جنگل میں کام کر رہا ہے، اذان کی آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، لوگوں نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، لوگوں کامیابی کی طرف آؤ، مگر دنیا میں مگن تھے، مشغول تھے اور نمازوں کے تعلق سے ہمارا کوئی جو ہے نمازوں کے تعلق سے کوئی فکر نہیں تھی، تو آخرت میں سجدہ کہاں نصیب ہوگا؟ اللہ کہتا ہے خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان کے اوپر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، کیونکہ وہ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ آج کمر توڑ فیصلہ ہونے والا ہے۔ دنیا میں جانے کے لیے روئیں گے، چلائیں گے، پکاریں گے، کاش ہم نمازاں پڑھتے تو کتنا اچھا ہوتا، نماز کے ٹائم پر نماز پڑھ لیتے، اللہ کی بندگی کر لیتے، کیا بہتر ہوتا ہمارے لیے۔ اس طرح انسان وہاں ترسے گا، تڑپے گا، روئے گا، اللہ سے فریاد کرے گا ربنا بصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ایک بندہ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کہے گا ربنا بصرنا، اے میرے رب میں نے اپنی آنکھوں سے تیرے عذاب کو دیکھا اور میرے کانوں سے تیرے عذاب کو سنا، فرجعنا نعمل صالحا، مجھے تو دنیا کی طرف واپس بھیج دے، اب میں نیک کام کروں گا، اچھے کام کروں گا، نمازوں کی پابندی کروں گا۔ وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائے گا کیونکہ آگ وہ دیکھے گا، ایک آگ دوسرے آگ کو کھا رہی ہوگی، چلا اٹھے گا، مگر اللہ بھیجتا کیا؟ بار بار بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ، ایک ہی مرتبہ موقع دیا ہے، ایک ہی مرتبہ موقع دیا ہے۔ دو حدیثیں بتا کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا کیونکہ میرے بات ایک اور مقصد بھی ہے، دو حدیثیں پیش کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا معلوم؟ ایک نمازی کے لیے سب سے بڑی بشارت کیا ہے؟ انسان مرنے کے بعد اسے کتنا بھی چاہنے والے اس کے گھر والے کیوں نہ ہو، اسے کیا کر دیں گے؟ قبر تک آئیں گے، چھوڑ کر کے چلے جائیں گے۔ آدمی کتنا بھی بڑا مالدار ہو، مال بھی اس کا مرنے کے بعد ختم، مرنے کے بعد ختم ہونے۔ اگر عورت رہی ہاتھ میں سننے کے انگوٹھا پہن کو رہی بولے تو بھی غسل دیتے وقت میں نہیں نکلے تو پٹکارا لگا کاٹ دیں، پٹکارا لگا کاٹ دیں، دفن کرنے کا کئی سننا جو ہے ڈالنا ہو گیا۔ یعنی مال بھی انسان سے جدا، خاندان بھی جدا، مگر جو عمل ہے وہ ساتھ میں آئے گا۔ جیسے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المیت اذا وضع فی قبر انه يسمع خبطا علی
حين يولون مدبرين. اللہ کے نبی نے فرمایا ان المیت، جب آدمی مر جائے گا اور میت کو قبرستان میں لے جایا جائے گا اور قبر میں اس کو دفن کر دیا جائے گا، دفن کرنے کے بعد اس کے گھر والے، اس کے بھائیاں، اس کے بیٹے، اس کے رشتہ دار، اس کے قبیلے والے، اس کے کنبے والے جب قبرستان سے نکل رہے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی جانے والوں کے جوتوں کی آواز سنائے گا، جانے والوں کے جوتوں کی آواز سنائے گا. کوئی بھی ساتھ نہیں آتا، مگر نماز کو آپ دیکھیے، نیک اعمال کو آپ دیکھیے.